قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي۔ ہارون بولے، اے میری ماں کے بیٹے پیارے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، بے شک میں ڈرا کہ زیادہ سختی کروں تو آپ کہیں گے تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ جی، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی مبارک سے پکڑ لیا اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا، تو آپ عرض کرنے لگے کہ اے بھائی جان، میری داڑھی اور سر سے نہ پکڑیے، کہ اگر سختی میں نے نہیں کی تب بھی آپ ناراض ہو رہے ہیں، اگر میں سختی کرتا تو مجھے یہ اندیشہ تھا کہ آپ فرمائیں گے کہ تم نے سختی کر کے ان کے اندر پھوٹ ڈال دیے، تو میری نیت یہ تھی۔ یہاں علماء نے داڑھی شریف سے پکڑنے کے لفظ سے استدلال کیا ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی شریف اتنی تھی کہ جس کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا، تو گویا مٹھی داڑھی رکھنے کی بنیاد اور اصل قرآن کے اندر موجود ہے، باقی حدیثیں اس پر وارد ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو گھٹاؤ۔ اسی حدیث کے اگلے الفاظ سنیے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر، یہی حدیث کے راوی خود اس حدیث پہ عمل کر کے دکھانے لگے۔ وہ کیسے؟ ہر سال جب حج یا عمرے پہ آپ جاتے تھے تو وضع یدہ علی لحیتہ، اپنا ہاتھ اور مٹھی اپنی داڑھی مبارک پر رکھ لیتے تھے، فما فضل اخذہ، جو مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو قطر دیتے تھے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ یہی جو آیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، اب ان کے باہم جو گفتگو ہو رہی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر سخت جلال فرما رہے ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ والوں کی آپس کے اندر کوئی نوک جھوک، کوئی جھگڑا، کوئی تلخ کلامی ہو تو ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کے اندر کوئی مداخلت کریں یا ان میں سے کسی کو سچا اور کسی کو جھوٹا کہیں۔ اب دونوں نبی ہیں کہ نہیں؟ دونوں معصوم ہیں کہ نہیں؟ تو ہے کسی کی جرت کہ دونوں میں سے ایک کو جھوٹا کہہ سکے؟ یہ قاعدہ کس جاہل نے گھڑا ہے کہ جب دو بندے جھگڑتے ہیں تو ایک ضرور جھوٹا ہوتا ہے؟ یہ قاعدہ مکمل نہیں ہے، یہ عوام کی باتیں ہیں۔ اللہ والے جب آپس میں جھگڑتے ہیں تو دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ الآیت تدل علی ان الحق ربما یکون مع الطرفین الخاصمین، آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کبھی کبھی حق دونوں طرف ہوا کرتا ہے۔ والیقاس علی ھذا ما وقع بین الصحابۃ، جو صحابہ کے درمیان ہوا اس کو اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ وما وقع بین ولد حسن و ولد حسین، جو امام حسن پاک کی اولاد اور امام حسین پاک کی اولاد کے آپس کے جھگڑے رہے، ان کو بھی اسی کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، کسی کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ ایمان سے بتاؤ، ادب اہل سنت کے پاس ہے کہ نہیں؟ وما وقع بین علی و فاطمہ رضی اللہ عنہم، جو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہراء کے درمیان گھریلو معاملات ہوئے، وہاں پر بھی ہمارا یہی رویہ ہے کہ ہم دونوں کا ادب کرتے ہیں، کسی کو غلط نہیں کہتے۔ ومن اراد التفصیل، جو اس مسئلے پر تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہے، فلیطالع مقاتل الطالبین، کتاب کا نام ہے مقاتل الطالبین، یہ اصفہانی ہے، یہ رافضی ہے، اس کی لکھی کتاب ہے، اس کے اندر یہ طالبین یعنی جناب ابو طالب کی اولاد کے آپس میں جھگڑے اور مقاتلے، پوری اتنی موٹی کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ تعالی 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔